اور جب موت واقع ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے یہ بہت اچھی طرح سے سمجھو. سب سے پہلے صبر کرنا ہے. جو خود بخود رونا آتا ہے وہ تو نیچرل ہے, محبت کا تقاضا ہے. پتھر دل لوگ ہوتے ہیں جن کی آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے, یہ تو فطری چیز ہے. چیخنا چلانا نہیں ہے, گھر کی خواتین کو چیخنے چلانے سے روکنا ہے, اس سے ثواب ضائع ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے ان المیت لا يعذب ببكاء اهله علیہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جب لوگ گھر میں میت پہ چیخ چیخ کے روتے ہیں اس سے میت کو عذاب ہوتا ہے. یہاں ایک سوال اٹھایا گیا بھائی یہ تو نہیں چیخ رہا, دوسرے کے گناہ کی سزا اس کو کیوں مل رہی ہے؟ وہ اس لیے مل رہی ہے کہ اس نے گھر والوں کی تربیت کیوں نہیں کی, ان کو بتایا کیوں نہیں, صبر کیوں نہیں سکھایا. گھر کا سربراہ تھا نا, تو اکثر سربراہ ہی پہلے جاتے ہیں, تو اس نے بتایا کیوں نہیں ان کو. تو اگر اس نے تربیت کی تھی پھر بھی وہ چیخیں, پھر اس کو عذاب نہیں ہوگا کیونکہ اس نے اپنا کام پورا کر دیا. تو اس لیے گھر کی مستورات کو بتایا جائے چیخنا چلانا نہیں ہے, صبر کرنا ہے. ایک کام ہو گیا. نمبر 2, اس کے کفن دفن میں تاخیر نہیں کرنی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ فوراً قبر والے کو پہلے یقین ہو جائے مر گیا ہے, ایسا نہ ہو سکتے میں گیا وہ شوق لگا اس کو, یقین ہو کہ انتقال ہو گیا ہے, تو اب فوراً کیا کرنا ہے دفنانے میں جلدی. غیر مسلموں میں 3 4 5 دن رکھنا نارمل ہے, ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے بھائی. جس ملک میں ہو وہیں دفنا دو, کوشش یہی کرو جہاں ہے وہیں دفنا دو. تو فوراً قبر والے سے رابطہ کرنا ہے بھائی قبر کھودو. یہ کتنے کام ہو گئے؟ دوسرا کام, غم چیخنا نہیں ہے. نمبر 2 فوراً دفنانا ہے. نمبر 3 اچھا دفنانے میں یہ نہیں کہ چچا آ رہے, ماموں آ رہے, خالے آ رہے, پھوپھا 2 دن لگ جاتے ہیں آنے میں, ٹکٹ نہیں مل رہے ہوتے. ہاں اسی دوران کوئی آ جائے تو ٹھیک ہے. تیسری بات, میت اور دلہن میں فرق ہے. جب کوئی محلے میں نئی دلہن آتی ہے, منہ دکھائی ہوتی ہے, ساری خواتین آ کے, تو مرد بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں بغیرت بن کے, لیکن ساری خواتین آتی ہیں دیکھتی ہیں تو ٹھیک ہے دلہن ہے بھائی. مردہ چھپانے کی چیز ہے, دکھانے کی چیز بولو نہیں. صرف اس کے بیٹے بیٹیاں بہت ہی قریبی اس کے چہرہ دیکھ لیں, ورنہ اس کے چہرے کو چھپایا جائے, پبلک میں نمائش نہ کی جائے. یہ میت کی توہین ہے, توہین ہے یہ میت کی. نہ دکھاؤ اس کو, چھپاؤ, کیونکہ انسان کتنا ہی نیک ہو مرنے کے بعد چہرہ بگڑتا ہے اس کا, یہ نیچرل ہے. قبر میں جائے گا کیڑے کھائیں گے نا, تو نیک لوگوں کی لاش کو بھی کیڑے کھاتے ہیں, یہ کوئی وہ نہیں ہے. تو پروسیس ایک نیچرل پروسیس ہے, سب کے ساتھ ہوگا. تبھی تو اللہ کہتے ہیں قیامت میں دوبارہ یہ عمل ریورس کروں گا, مٹی سے دوبارہ انسان بناؤں گا, پھر جنتیوں کو جنت میں لے کے جاؤں گا, جہنمیوں کو جہنم میں. تو اس مٹی تک پہنچے گا تو ریورس ہوگا نا. تو نیک لوگوں بھی ریورس ہوں گے اور جنت میں جائیں گے, برے بھی ریورس ہوں گے اور جہنم میں جائیں گے. لیکن ریورس کے پروسیس سے ہر ایک کو گزرنا پڑے گا. تو یہ ریورس کا پروسیس جب بھی ہوگا جب پہلے مٹی بنے, اور مٹی بننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے کیڑے پڑے جسم میں, خراب ہو باڈی. تو نیک آدمی بھی مرتا ہے, باڈی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے, چہرے میں وہ رونق نہیں رہتی, اس لیے چھپایا جائے. میت چھپانے کی چیز ہے, دکھانے کی چیز نہیں. اور ہمارے یہاں نمائش ہو رہی ہے, سیلفیاں ہو رہی ہیں میت کی, ناک میں روئیاں ٹھسی ہوئی ہوتی ہیں, ویسے ہی عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے, پھر اس کی سیلفیاں, پھر فیس بک پہ ہائے ہائے ہائے, پھر کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے یار. یہ غیر مسلموں پہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں, جاہلوں پہ سوٹ کرتی ہیں, سمجھدار لوگوں میں, خاندانی لوگ یہ کام نہیں کرتے. چھپاؤ اس کو, منہ پہ کپڑا ڈال دو, دکھاؤ نہیں اس کو. ہاں بعض شہداء کی کرامتیں ہوتی ہیں کہ ان کی باڈی سلامت رہتی ہے, بعض بزرگوں کی باڈی سلامت, وہ تو فوراً اس کو دفنانے کے, پھر اس میں کسی کی پرواہ نہ کریں کون رو رہا ہے کون پیٹ رہا ہے, نہ دفنانا ہے. 3 کام ہو گئے. چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ جنازہ غسل دینا ہے فوراً. غسل عیدی سینٹر میں نہیں دلوانا, اپنی میت کو دوسروں کے ہاتھوں میں دے کے غسل دلوانا, یہ میت کی بہت بڑی بے اکرامی ہے. آخری سفر تو انسان اکرام کر لینا, اپنا بھائی ہے, باپ ہے, دادا ہے, غسل خود دینا ہے اس کو. یہ میت کی آخری خدمت ہے, بڑھ چڑھ کے خدمت کرنی ہے. بھائی میں غسل دوں گا. لوگ اپنے باپ کو عیدی سینٹر بھجوا دیتے ہیں یار, لاوارث لاشیں جاتی ہیں, آپ تو وارث ہو یار. بیٹیاں ماں کو خود غسل دیں, دادی نانیوں کو خود غسل دیں. بہشتی زیور میں غسل کا طریقہ لکھا ہوا ہے, پڑھ لیں. اس تفصیل بہشتی زیور جامع الرشید آسان کر کے چھاپی ہے, کوئی زیادہ راکٹ سائنس نہیں ہے اس میں. تو اس کو خود محبت سے نہلائیں اپنے ریلیٹو کو. یہ کتنے کام ہو گئے؟ چوتھا. پھر کفن دینا ہے, کفن کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے بہشتی زیور میں, حدیث سے مستنبط ہے, وہ بھی دیکھ لیں آپ, اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے, سب اس کو مانتے ہیں. وہ چوتھا طریقہ ہو گیا, کفن دے دیا آپ نے, اور پھر اس کو نماز جنازہ. اچھا اب نماز جنازہ میں جتنے زیادہ کراؤڈ ہوگا اتنا اچھا ہے میت کے لیے, لیکن یہ وہ کراؤڈ جو سنت کے مطابق ہو. سنت کے مطابق کا کیا مطلب ہے؟ 10.5 جتنا مجمع ہو جائے. مجمع جمع کرنے کے لیے میت میں تاخیر کرنا اس مجمع کی کراؤڈ کی فضیلت نہیں ہے کہ جی ہم بدھ کو انتقال ہوا ہے جمعے کے دن دفنائیں گے کیونکہ جمعے کو کراؤڈ بہت ہوگا. نہ, 2 سنتیں ٹکرا رہی ہیں. ایک یہ کہ کراؤڈ زیادہ ہو, دوسرا یہ کہ جلدی دفنایا جائے. تو ان دونوں میں جلدی دفنانے کی ویلیو زیادہ ہے, اس لیے جلدی دفنانے کا حکم ہے, اس میں تاخیر نہ کی جائے. تو کراؤڈ اسی دوران زیادہ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. 5واں کام کیا کرنا ہے؟ جب اس کو آپ جنازہ گاہ کی طرف یا میت کو قبر کی طرف لے کے جائیں گے تو آہستہ آواز سے ذکر کریں گے. ایسے موقع پہ جہرن ذکر ثابت نہیں ہے. لوگ زور زور سے کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, نہ یہ ثابت نہیں ہے. نماز جنازہ خود ایک دعا ہے, نماز جنازہ کے بعد الگ سے دعا, یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. تو اس میں فائدہ نہیں ہوگا, بدعت جو بھی ہوگی غلط ہوتی ہے. تو بس نماز جنازہ پڑھایا, اور میت کو کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ نماز جنازہ کے بعد نبی نے دعا مانگی ہو اسی موقع پہ. ہاں قبر پہ دعا مانگے آپ, تو فوراً جنازے کے بعد اس کو لے کے جانا ہے اور اس کو دفنانا ہے دائیں کروٹ پہ. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, سیدھا چت لٹا دیتے ہیں اور چہرے کو قبلے کی طرف کر دیتے ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. پوری باڈی کو قبلے کی طرف کروٹ کے بل لٹانا چاہیے, اس کا سینہ کس کی طرف ہو, قبلے کی طرف. پھر وہاں دفنانے میں بھی جو میت کے قریبی لوگ ہیں, دوست احباب ہیں, وہ خود قبر پہ مٹی ڈالیں, اور کن کے حوالے کر دیتے ہیں, خود بھنے بنے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں, بالکل بت کی طرح کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. بھائی اپنے باپ کی اپنی ماں کی آخری خدمت ہے, بڑھ چڑھ کے کرو, مٹی ڈالو, تھوڑے میلے ہو جاؤ گے نہا لینا, آ کے بڑھ چڑھ کے مٹی ڈالو اس کے اوپر, خود جتنا کام خود کر سکتے ہو خود کرو, پھر باقی وہ کر لے بیلتے سے. پھر اس کے بعد حدیث میں آتا ہے وہاں اس کے لیے دعا مانگو. اس میں بھی اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے, کبھی کبھار اجتماعی ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کا معمول بنا لینا اس کو ضروری سمجھنا ٹھیک نہیں ہے. سب لوگ دعا مانگیں اور واپس آ جائیں. جو بہت ہی قریبی کوئی میت کے ہو وہ کچھ دیر مزید بھی وہاں ٹھہر کر اس کے لیے دعا مانگے. حدیث میں اس کی بھی ترغیب ہے کہ جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کر کے گوشت تقسیم کیا جاتا ہے, آدھا گھنٹہ
बनता है ये 20 मिनट से, और अब बहुत खटाखट ये काम करते थे, 20 मिनट आधा घंटा कोई भी जो करीबी है वो बैठ जाए वहां, उसके लिए दुआ मांगे और बाकी सब लोग वापस आ जाए। ये काम तजहीज़ व तकफीन का हो गया खत्म। अब घर में ताज़ियत के लिए लोग आ रहे होंगे, तो जो ये जनाजा पढ़ के दफना के आए हैं जो लोग, इनमें जो भूखे हैं बेचारे और दूर दूर से आए हुए हैं, वो अब अड़ोस पड़ोस में अपने घर खाना नहीं खा सकते, दूर से आए हुए लोग हैं, कोई लांडी से आया है, कोई कोरंगी से आया है, तो अब ये घर जाएंगे तो खाने में बहुत ताखिर हो जाएगी, पेट कमर से चिपक जाएगा। इनके लिए अगर कोई अड़ोस पड़ोस में खाने का इंतजाम कर दे तो उसमें कोई हरज नहीं है, बल्कि जरूरी है, क्योंकि वो बेचारा दुनिया से गया, ये तो पेट के साथ अभी जिंदा है ना, इनको तो खाने की, ऐसा तो नहीं अगला जनाजा इनका हो फिर, तो इसलिए इनको अड़ोस पड़ोस वाले खाना खिला दें तो इसमें कोई हरज नहीं है, बल्कि बेहतर है। दूर से आए हुए अड़ोस पड़ोस वाले वहां बैठ के ना खाएं, क्योंकि मैयत के मौके पे खाना साबित नहीं है, खाना खाना खुशियों के मौके पर होता है, ये तो जरूरत की वजह से खा रहे हैं। और अड़ोस पड़ोस को चाहिए कि जिस घर में मैयत हुई है 3 दिन तक उनका खाना खुद खिलाएं, क्योंकि वो गम की वजह से खाना नहीं पकाते, उनको गम होता है, अड़ोस पड़ोस वाले उनके खाने का इंतजाम करें, और उनके जो मेहमान ताज़ियत के लिए आ रहे हैं उनको भी अगर खाना खिलाते हैं तो कोई हरज नहीं है। और 3 दिन के बाद फिर ताज़ियत भी ना की जाए। हाँ, वो शख्स ताज़ियत करे जिसको 3 दिन तक मौका नहीं मिला, सफर में था, दूर से आ रहा है, अब तो वैसे टेलीफोन के जरिए ताज़ियत हो जाती है, 3 दिन के बाद नहीं, बस बहुत सबने जाना है, कोई पहली दफा कोई ऐसा काम नहीं हो जो आप ही के घर में हुआ है। कि आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हुआ जहां आए थे, तो उसके बाद तो दुनिया फैलती गई है, मरते गए हैं, जीते रहे हैं, तो सब इस्लाम 3 दिन के बाद कहते हैं बस खत्म, गम को भुलाओ, वैसे 3 दिन में भी भुलाने की कोशिश करो। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहला काम, अब ये नतीजा होगा ना 40वां होगा, मैयत के लिए दुआ मांगनी है, ये साले सवाब है, वो कोई खास दिन वक्त मुतय्यन नहीं है, सारी जिंदगी है वो। अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान जब मर जाता है हर अमल खत्म सिवाय 3 बातों के, वलदुन सालिहुन यदउ लहू, औलाद जो उसके लिए दुआएं मांगे। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ औलाद ही हो, औलाद के अलावा भी कोई, क्योंकि अक्सर औलाद ही याद रखती है, तो वो अक्सर मांगती है दुआएं, इसलिए औलाद का तज़किरा किया। अब एक इंतहाई अहम काम जिसका कुरान ने हुक्म दिया, 3 दिन गुजर गए, क्योंकि गम में होता है इंसान, फौरन अब विरासत, तीसरे दिन के बाद क्या करना है, विरासत तक़सीम। 3 दिन भी इसलिए कि वो जरा गमज़दा होता है इंसान, 3 दिन के बाद अब विरासत में ताखीर नहीं करनी है। भाई देखो अब्बा की क्या क्या विरासत है, किसको कितना हिस्सा है, फौरन बहनों को लाजमी देनी है विरासत, क्योंकि औरत है ना, कमजोर होती है, शर्म भी आ रही होती है, तो भाई पी जाते हैं, देते ही नहीं, कहते हैं नहीं जब हम हैं ना, कोई जरूरत हो तो हमें बताना, ये सब टोपी ड्रामे हैं। पूरी कैलकुलेशन 3 दिन के बाद करके जिसका जितना हिस्सा बनता है वो उलमा से राब्ता कर ले, उलमा के पास बहुत सारे तरीके होते हैं। लोग कहते हैं ये घर कैसे डिवाइड होगा, ये तो बड़ा मसला है, कैसे होगा, ये तो घर टूट के किचन अम्मी के पास, वॉशरूम बहन के पास, ये कैसे, भाई उलमा यही काम कर रहे होते हैं कई सालों से, वो आपको बता देंगे। सालों से पता नहीं एकदम सालों की तरफ ज़हन क्यों जाता है, खैर सालों के से ना सालों की तरफ ज़हन चला जाता है, क्योंकि साले बहुत है ना मेरे, तो कई सालों से फिर वही